بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کا ایک نہایت ہی طاقتور عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کے کرنے کی برکتوں سے ہر جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں گے، اللہ پاک وہ مقصد ضرور پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی بڑی اور مشکل ترین حاجات کو پورا کرنے کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اگر ہر نماز کے ساتھ یہ مختصر عمل کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہو جائے گا، جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، درود پاک ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھیں اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا ہوگا، اور فرمایا کہ پکا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو کیونکہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں، اور فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تو تھے درود پاک کے چند فضائل، چند برکات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل سے آپ کی ہر جائز حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ جس حاجت، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ پاک وہ مقصد، وہ حاجت اپنے غیبی خزانوں سے ضرور پوری فرمائیں گے۔ عمل نہایت ہی آسان اور مختصر ہے، اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد درود ابراہیمی کا ورد 60 مرتبہ کرنا ہے۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کا ورد 50 مرتبہ کرنا ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کا ورد 40 مرتبہ کرنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کا ورد 30 مرتبہ کرنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد آپ نے اس درود پاک کو 20 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اور جس مقصد کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں خصوصی طور پر اس کے لیے دعا کریں، تو اللہ رب العزت آپ کا وہ مقصد، وہ حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ 41 دن کا یہ وظیفہ ہے، بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی عورت یہ عمل کر رہی ہے، میری کوئی بہن یہ عمل کرے، تو مخصوص ایام میں یہ وظیفہ نہ کریں، اور مخصوص ایام کے دن بعد میں پورے کر لیں دنوں کی تعداد۔ انشاءاللہ کوئی سی بھی حاجت ہو تو اللہ کے حکم سے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی، وہ مقصد ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تو خود بھی عمل کیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔